بولو رب کائنات۔ حضرت ابن ماجہ کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان حضرت علی بیان فرماتے ہیں، یہ نہیں آسمانی دنیا پر میرا رب کائنات رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، ویسے تو رب کائنات ہر مقام پر موجود ہے، ساری کائنات میرے رب کائنات کی ہے، لیکن فرمایا وہ دل، کوئی دل بھی ایسے ہوا کرتے ہیں جن میں اللہ رب العزت اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ کچھ زمین کے ایسے حصے ہوتے ہیں جہاں پر اللہ رب العزت اپنا گھر بنا لیتا ہے، یہ نہیں مسجد اللہ کا گھر ہے، زمین تو ساری اللہ رب العزت کی ہے، لیکن اس زمین کے حصے کو شرف مل گیا، اور اس زمین کے حصے کو شرف مل گیا جہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء سے فرمایا میرا گھر تعمیر کرو، اور مکہ المکرمہ بیت اللہ شریف بن گیا، شرف مل گیا۔ اللہ رب العزت کے پیارے نبی فرماتے ہیں رب کائنات آسمانی دنیا پر جلوہ فرما ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں پھر میرا رب کائنات صدا دیتا ہے، آواز دیتا ہے، بندہ خدا اپنے مقدر پر رشک کر، اے بندہ خدا تیرا مقدر کیسا ہے مسلمان تیرا مقدر کیسا ہے امتی اللہ کے نبی کے توسل سے تجھے کیسے کیسے مواقع ملے ہیں، پھر بھی اگر تو اپنے رب سے معافی نہ مانگ سکا، اپنی بخشش نہ کروا سکا، تیرے سے بدبخت کوئی انسان نہیں ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں پھر آواز دی جاتی ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا؟ رب فرماتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا ہے، کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا ہے، بندہ خدا ہے، بندہ خدا اعتراض کرنے کے بجائے تو لوگوں کو دعوت دے کہ اس رات تو ندا آتی ہے، میں نے ایک حدیث سنی ہے، اللہ رب العزت کے پیارے نبی کا فرمان سنا ہے کہ اس رات میرا رب گناہگاروں سے ارشاد فرماتا ہے، گناہگاروں کو صدا دیتا ہے، گناہگاروں کو آواز دیتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا؟ حضرت علی فرماتے ہیں پھر میرا رب کائنات فرماتا ہے اے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، میں اس کے گناہوں کا معاف فرما دوں۔ اگر رب کائنات مجھے پتہ چل جائے کہ آج رات اللہ رب العزت نے گناہگاروں کے گناہوں کو بخش دینا ہے، تو کوئی بدبختی ہوگا نا، کوئی نہیں مانگے گا؟ کیا خیال ہے؟ کوئی بدبختی ہوگا نا جو نہیں مانگے گا؟ تو بخت والے جو ہوتے ہیں وہ تو مانگتے ہیں، مانگ لو چشم تر مانگ لو، مانگنے کا مزہ چشم تر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات۔ تو حضرت علی فرماتے رب کائنات آواز دیتا ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا، میں اسے رزق عطا فرما دوں۔ رزق کی تلاش کے لیے مارے پھرنے والے لوگوں کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا، رب کائنات نے فرمایا کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا ہو میں اسے رزق عطا فرما دوں، کوئی مجھ سے رزق مانگے رزق ملے گا اسے، کوئی کسی مصیبت میں گرفتار ہے فرمایا اس رات کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی مصیبت سے عافیت طلب کرنے والا کوئی بھی شخص نصف شعبان کی رات کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ جائے، میرے رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کرے مولا کائنات مجھے اس مصیبت سے دور فرما دے، یہ مصیبت مجھ سے دور فرما دے، مصیبت کی عافیت کے لیے دعا کرنے والا ہوگا۔ رب کے نبی کے پیارے غلام فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جو رب کے نبی کا فرمان ہوتا ہے وہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔
جو ہے نا فضائل کے لیے محدثین نے لکھا ہے اور اس پر اتفاق ہے، کسی بھی مسلک کا آدمی ہو اس پر اتفاق ہے کہ جو فضائل میں احادیث مبارکہ اگر ضعیف بھی ہو نا تو اسے لے لیا جاتا ہے۔ یہ محدثین کا اصول ہے کہ ضعیف حدیث بھی اگر فضائل میں آ جائے تو اسے بولو لے لیا جاتا ہے، اسے تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ یہاں تو ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، اور راوی بھی کوئی ایسا راوی نہیں ہے، راوی بھی ایسا راوی نہیں ہے جس کی ساری راتیں سجدے میں گزرتی ہیں، وہ حضرت علی ہے۔ وہ کون ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، وہ روایت فرماتے ہیں۔ تو ذرا میں بھی تھوڑی دیر کے لیے سوچتا ہوں، آپ بھی تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں کہ کل کی رات اللہ رب العزت نے اعلانیہ فرما دیا، رب کے رسول نے ارشاد فرما دیا کہ رب کائنات ہے، دنیا والوں ہے مخلوق، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا، مجھ سے رزق مانگو میں تمہیں رزق عطا فرماؤں گا، رزق میں برکتیں عطا فرماؤں گا۔ بیماریاں مسائب کا شکار ہے، فرمایا اس رات کو مانگو تمہارے مسائب دور ہو جائیں گے، تمہاری مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ فرمایا اس رات کو اگر کوئی شخص رب کائنات کی بارگاہ میں بخشش طلب کرتا ہے، رب کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، رب کائنات فرماتا ہے کوئی اگر بخشش طلب کرنے والا ہو میں اسے بخش دوں گا۔ یہ اعلان کرنے والا میرا رب کائنات ہے دنیا کے بد نصیب قوم، اگر تجھے رب کائنات نے ارشاد فرما دیا ہے، رب کے پیارے رسول نے خوشخبری دے دی ہے کہ تو رب کائنات کی بارگاہ میں ایک رات کے لیے جھک جا، معافی مانگ لے، نہ تو سے رزق مانگ، نہ دنیا کی کوئی اور چیز مانگ، تو رب کائنات سے صرف رو کر اتنا ہی مانگ لے، اے مولا کائنات یہاں آ جانا میرا کام تھا، مسجد میں آ کے گڑ گڑا کے رو کے التجا کرنا میرا کام تھا، سجدہ کرنا میرا کام تھا، التجا تیری بارگاہ میں کرنا مولا کائنات میرا کام تھا، میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، اے میرے رب کائنات صرف میری اتنی التجا ہے، اگر میں گناہگار ہوں، میں شیعکار ہوں، میرا دل مردہ ہو گیا ہے، میرا مسجد کو آنے کا دل نہیں چاہتا، نیکی کرنے کا دل نہیں چاہتا، اے میرے اللہ جیسے تو اپنے نیک بندوں کو پسند فرماتا ہے اپنے نیک بندوں میں میرا بھی شمار کر دے، میرا سیاہ دل سفید کر دے، میرے سیاہ دل میں جس میں تیرا ذکر نہیں ہے، تیرے ذکر سے خالی ہے، اے رب کائنات اپنا خوف دے دے، رونے والی آنکھ دے دے، اللہ کی عزت کی قسم میرا رب کائنات تیری التجا پر تیری التجا قبول کرے گا، تجھے سب کچھ عطا فرما دے گا۔ یہ تو اپنا اپنا انداز ہے نا، کسی نے کیا مانگنا ہے کسی نے کیا مانگنا ہے، تو وہ میرے رب کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کر لمبی لمبی دعائیں اگر نہیں بھی مانگ سکتا نا، اس کی بارگاہ میں صرف اتنی التجا کر دے، مولا کائنات بس مجھے ایسا بنا دے کہ میں تجھے پسند آ جاؤں، مجھے ایسا بنا دے کہ میں تجھے پسند آ جاؤں، اور جو رب کو پسند آ جاتا ہے پھر اس کے کام نرالے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے انداز بھی نرالے ہو جاتے ہیں۔ تو اس رات کو تم نے التجا کرنی ہے، کرم کی نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ، کرم کی ایک نظر ہم پر خدا یا رسول اللہ، کرم کی ایک نظر
वाला कौन है? देने वाला कौन है? बोलो। हाफिज कौन है? हमारा हाफिज कौन है? नासिर कौन है? इबादत के लायक कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। कुल हुवल्लाहु अहद। ये कोई मत समझे कि ये शिर्क हो गया है। शिर्क ऐसे नहीं होता, शिर्क ऐसे नहीं होता। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम, यहाँ पर भी रब्बे कायनात के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है, इस रात को हम मांगोगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें अता फरमाएगा। है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, इस रात की बड़ी फजीलत ये भी है, सैयदा आयशा फरमाती है मैंने अपने प्यारे नबी को अपने हुजरा में गुम पाया। हदीस मुबारक लंबी में मुख्तसरन बयान फरमाता हूँ। 15 शबान की रात थी, मैंने अपने प्यारे नबी को अपने हुजरा में गुम पाया। मैंने ताक़ुब किया यानी पीछा किया कि अल्लाह के नबी कहाँ चले गए हैं। फरमाती है मैं साथ ही जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में मुझे, क्योंकि अल्लाह के नबी आम नबी तो नहीं है। मेरे सहाबा फरमाते हैं कि जब अल्लाह के नबी को तलाश करना होता, अल्लाह के नबी को तलाश करना होता कि अल्लाह के नबी किस संत पर मौजूद है, फरमाते हैं रब के नबी जिस रास्ते से गुजरते थे वहां से अल्लाह के नबी के जिस्म अतर से खुशबू आया करती थी। हम उस खुशबू के पीछे चलते थे, हमें अल्लाह के नबी का पता मिल जाता था। जहां जहां खुशबू आ रही है पीछे पीछे सहाबा किराम जाते हैं अल्लाह के नबी को तलाश करने के लिए। सैयदा आयशा फरमाती हैं, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा खफीफा फरमाती हैं मैंने जन्नतुल बकी का रुख किया, जन्नतुल बकी की तरफ पहुंची। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नतुल बकी में इबादत कर रहे हैं, मांग रहे हैं, रब्बे कायनात की बारगाह से इल्तिजा कर रहे हैं। मैंने कुछ बात नहीं की, रब के रसूल ने फरमाया आयशा कैसे आना हुआ, क्या तू ये गुमान करती है कि मैं इंसाफ करने वाला नहीं हूँ? क्या तुझे कोई शोभा गुजरा है? ऐ सैयदा आयशा याद रख, आज की रात ऐसी अजीम रात है कि रब्बे कायनात अगर कोई बंदा गुनाहगार है, उसके इतने गुनाह है कि बनु कल्ब की बकरियों के जितने बाल हैं उसके इतने भी गुनाह हैं। आयशा अगर इस रात को वो अपने रब से माफी मांगता है, आयशा इस रात को मेरा रब्बे कायनात बनु कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा अपने बंदों के गुनाहों को माफ फरमाता है, अपने बंदों के गुनाहों को माफ फरमाता है। मैनू तो अपने सिरे दे बालों का नहीं पता, भाई किसी को पता है? बोल छो नहीं पता। तुसी खामोश बैठे हो, लगता है तुहानू पता है साढ़े सिरे दे बाल कितने हैं। भाई हमें अपने सर के बालों का नहीं पता होता। बनु कल्ब की मिसाल इसलिए दी गई है कि बनु कल्ब की बकरियों के जितने बाल हैं उससे भी ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात को गुनाहगारों के गुनाहों को माफ फरमाता है। बनु कल्ब जो है वो एक कबीला है, उस कबीले के पास सबसे ज्यादा बकरियां थी, सबसे ज्यादा बकरियां थी, यानी सबसे ज्यादा बकरियां रखने वाला कबीला सैकड़ों में है, हजारों में है, कितनी है? और यार सानू तो साड़ा रब्बे कायनात करम फरमा देना, एक बकरी दे बराबर ही साढ़े गुनाह माफ फरमा दे तो साड़ा बेड़ा पार हो जाए। तो बनु कल्ब की जितनी बकरियां हैं उस हिसाब से अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उससे भी ज्यादा इस रात को, निस्फ शाबान की रात को, और ये भी हदीस मुबारका इब्न माजा ने रवायत की है, नकल की है, इब्न माजा की हदीस मुबारका है। तो जरा अपने मुकद्दर पर तो रश्क करो ना, जरा ये भी तो गुमान करो ना कि इस रात को निस्फ शाबान की रात, मैं फिर ये जुमला दोहरा देता हूँ, कहीं कोई 11 बजे उठ के नवाफिल अदा करे, कोई 12 बजे उठ के नवाफिल अदा करे, कोई हफ्ते की रात को नवाफिल अदा करे या इतवार की रात को नवाफिल अदा करे, मेरा हक नहीं पहुंचता कि मुझसे पूछो कहाँ हदीस में लिखा है कि 11 बजे उठ के नवाफिल पढ़ने हैं, 12 बजे भी पढ़ सकते हैं? कहाँ हदीस में लिखा है कि 12 बजे ही पढ़ने हैं, 1 बजे भी पढ़े जा सकते हैं? हाँ 1 बजे पढ़ ले, 11 बजे पढ़ ले, 12 बजे पढ़ ले, रात के किसी हिस्से में भी पढ़ ले, कोई कैद नहीं है।
مسجد میں آ کر نوافل کا کرتا ہے، 2 نفل پڑھتا ہے، 1000 پڑھتا ہے، 10 پڑھتا ہے، کوئی قید نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے میں نے آج 1000 نفل پڑھنے، میں کون ہوتا ہوں کہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آیا ہے، اپنی رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، میں اسے ثبوت مانگتا پھروں؟ کہاں قرآن میں لکھا ہے 1000 نوافل پڑھنا؟ کہاں حدیث میں لکھا ہے 1000 نوافل پڑھنا؟ بلکہ مجھے تو سیکھنا چاہیے، اے میرے رب کائنات، اس بندے کو تم نے یہ توفیق دی ہے، مجھے بھی توفیق دے دے، میں بھی تیری بارگاہ میں اتنے لمبے لمبے سجدے کر سکوں۔ تو یہ بات کہنا کہ شعبان کی رات عبادت کرنا کہاں سے لکھا ہے؟ یہ کوئی اچبے کی بات ہے بھائی؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے نا، تو اللہ کی عبادت سے کون روک سکتا ہے بھلا؟ ٹائم ختم ہو گیا ہے، لیکن میں آخری بات عرض کیے دیتا ہوں، اور میں یہ دعوت فکر بھی آپ کو عطا فرماتا ہوں کہ اس رات کو پہلی جو حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، رب کے رسول نے فرمایا اس رات یعنی نصف شعبان کی جو رات ہے، کل جو آنے والی رات ہے، کل آپ نے مانگنا ہے نا اپنے رب سے، بولو اپنے رب سے مانگنا ہے، اور پھر میں دہرا دیتا ہوں اور کچھ نہ مانگے، اپنے رب سے اتنا مانگ لیں کہ مولا کائنات اگر 5 وقت کا میں نمازی ہوں تو مجھے اس پر استقامت عطا فرما، بس اتنا مانگ لیں اس سے، چونکہ استقامت کی جو بات ہوتی ہے نا وہ استقامت کے ساتھ چلنا۔ آپ صرف 2 نفل ہی پڑھتے ہیں نا روزانہ، لیکن ہمیشگی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ان کی فضیلت زیادہ ہے۔ اگر آپ سال کے بعد 1 رات کھڑے ہو کے 1000 نفل پڑھ دیں تو جو 2 روٹین کے ساتھ پڑھ رہے ہیں ان کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے کہ استقامت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور ہمیشگی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو جو بھی کام کریں استقامت اور ہمیشگی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول آسمان دنیا پہ ہوتا ہے، آسمان دنیا پہ ہوتا ہے۔ جب آسمان دنیا پہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے تو پھر رب کائنات کی طرف سے آواز دی جاتی ہے، سبحان اللہ، میرا رب کریم، میرے رب کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ بولو آواز دی جاتی ہے۔ وہ فرمایا کیا آواز دی جاتی ہے؟ میرا رب یہ نہیں فرماتا مانگ بندے دوں، فرماتا ہے کوئی ہے، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے گناہوں کو معاف کروا دوں؟ کہو سبحان اللہ۔ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا؟ ہے کوئی مجھ سے طلب کرنے والا؟ آج خان صاحب 2-4 وزیر فارغ کی تھے، فارغ ہی ہونا سا اتنا، پیچھے کہ ہے کوئی وزارت لین والا تو سارے لین کھڑے ہوں، ایسے ہی ہے۔ باہر گڈی آ جائے تو اعلان ہو رہا ہے کوئی فری چاٹا لین والا، سبحان اللہ، پھر تکو نہ ذرا کیا ہونا ہے، اور یہ میرا رب فرما رہا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا ہے، کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا۔ آج اس رات میرا رب فرماتا ہے کوئی دنیا کے اوپر جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، بخشش مانگے، اپنے مصائب، اپنا رزق بند ہے، رزق نہیں مل رہا، رزق مجھ سے مانگے، اپنی مصیبتوں کی عافیت مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا فرماتا ہوں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ بولو میرا رب فرما رہا ہے۔ تو ہے بندہ بدبخت مت بن، فتویٰ مت تلاش کر کہ کہاں لکھا ہے نصف شعبان کی رات کو عبادت کرنا، بس میرے رب کی بارگاہ میں آ جا، اس سے مانگ لے، وہ تجھے عطا فرما دے گا۔ گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت جڑا بہت نیک ہے پاویں خاموش رہے، تو جڑا گناہگار ہے نا پاویں اکھاں بند کر کے پڑھ لے، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا
رات کو معافی مانگتا ہوں، صبح گناہ کر دیتا ہوں۔ اے رب کائنات کے پیارے نبی، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا، اس پر بھی سن لے، فرمایا ان اللہ عز و جل یبسط یدہ باللیل، فرمایا اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے جو رات کے گناہ گاروں ان کے لیے خوشخبری اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے رات کے گناہ گاروں تمہارے لیے رب کائنات کا دست مبارک دن کو کھلا ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے۔ فرمایا جو دن کو رات کا گناہ گار دن کو معافی مانگتا ہے، اور رب کے رسول نے فرمایا اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ رات کا گناہ گار دن کو مانگے، دن کا گناہ گار جب رات کو میرے رب سے مانگتا ہے، فرمایا رات کو رب کائنات اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا، تمہیں اب کچھ کرو رسالت یا، تمہیں اب کچھ کرو ماہ رسالت یا، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، تمہیں اب کچھ کرو ہے ماہ رسالت یا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، کل کی رات صدقے دل سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی